بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ بندہ اللہ پاک سے جتنا بھی مانگے وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، پریشانیوں کا سامنا ہو یا مصیبت آ جائے تو فوراً اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائیں اور حضور قلب کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 70 حاجات پوری کرنے کی 3 سے زیادہ برکات شیئر کریں گے کہ مختلف روایات میں مختلف وظائف پڑھ کر اللہ پاک سے 70 حاجات آپ کیسے پوری کروا سکتے ہیں، اور اللہ پاک کیسے 70 حاجات ایک دن میں پوری فرماتے ہیں۔ بس یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ وظائف کرنے ہیں، یقین شرط سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ 70 حاجات پوری کرنے والے وہ وظائف کیا ہیں، یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں، جنہیں کر کے آپ اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک بار پڑھے، یہ 3 آیات آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیات 1 مرتبہ اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ صبح کے وقت، تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس انسان پر 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن اسے موت آئی تو وہ شہید مرے گا۔ اور اسی طرح سے جو شخص اس آیت مبارکہ کو شام کو بعد از نماز مغرب پڑھ لے تو اس کو بھی یہی درجہ حاصل ہوگا، یعنی 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر اس رات میں مر گیا تو شہید مرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 مکمل آیات، یہ آیات جب نازل ہوئیں تو عرش سے معلق ہو کر فریاد کی کہ کیا آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرمائیں گے جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے عزت و جلال اور ارتفاع مکان کی، جو لوگ ہر فرض نماز کے بعد تمہاری تلاوت کریں گے ہم ان کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے، اور ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی جس کا ادنا درجہ مغفرت ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ان آیات کو پڑھنے سے پریشانیاں، مشکلات اور مصائب دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ پاک خوشیاں اور آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جو بھی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 اور ایک اور آیت ہے آیت نمبر 27 ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے
تو اللہ رب العزت ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں اور 70 حاجات پوری فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کا 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 70 حاجات بھی پوری فرمائیں گے۔ تو آپ ان آیات کو یاد کر لیجئے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 2 مختصر آیات 18 اور 19 اور 1:27 ان کو یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ پھر زندگی کی مشکلات کیسے آسان ہوں گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور ایک تیسری روایت میں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس روز آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے ماں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے ہر حرف کے بدلے میں 1000 سال کا ثواب لکھوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ پاک 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ واپس آنے تک اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ پاک اس کے گھر سے مفلسی کو دور کر دیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تو تھی تیسری روایت، اور یہ تینوں روایات آسان ترین ہیں، آسان ترین اعمال ہیں۔ آپ ان اعمال کو اپنے معمول میں ضرور شامل کر لیں، زندگی کے دکھ درد، مشکلات، مصیبتیں اور حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ پاک غربت کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک چوتھی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا وہ قیامت کے دن امینوں میں ہوگا اور پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور جنت میں جاتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہوگا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان خاص اعمال کو خود بھی کیجیے اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور اللہ پاک سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیے۔ انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، مشکلات پریشانیوں سے اللہ رب العزت آپ کو ضرور نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ کی مانگی ہوئی تمام دعائیں ضرور بالضرور قبول ہوں گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔